اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں آرگنائزیشن بلڈنگ پہ اور بزنس کی گروتھ پہ، اور ہم نے کہا کہ سٹیج 1 وہ ہے جو بگننگ ہے، جہاں سے بزنس شروع ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص، کوئی ایک فیملی، کوئی ایک گروپ ایک کاروبار شروع کرتا ہے، ایک انٹرپرائز شروع کرتا ہے، وہ سروسز ہوں، وہ گڈس ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو گریجولی یا جس رفتار سے بھی انہوں نے طے کیا ہے اس رفتار سے اس کو گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے ان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی سوچ پہ اور ویژن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے سٹیج 2 یہ کہا کہ ایک جو بزنس جس کی بگننگ ہوئی تھی، اب وہ اپنے آپ کو آرگنائزیشن میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے پروسیسز ڈیفائن کیے ہیں، اس نے ہائرارکی بنائی ہے، رسپانسبلٹیز فکس کی ہیں، اور رپورٹنگ کے سسٹمز بنائے ہیں۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے کی ہیں جس کی مدد سے وہ اپنے بزنس کو اب آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جو اب تیسری سٹیج ہے، جو باقاعدہ یعنی ایک لارجر آرگنائزیشن یا لارجر بزنس کی سٹیج ہے، جو لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ غور کیجئے تو جو پہلے 3 چیزیں ہم نے ڈیفائن کی تھی، پروسیسز، ہائرارکیز اینڈ رسپانسبلٹیز اور رپورٹنگ سسٹمز، یہی بیسکلی ساری عمر چلیں گے۔ ان کا سکیل چینج ہو جائے گا لیکن چلیں گے یہی ساری عمر۔ یعنی جس آرگنائزیشن میں 10,000 لوگ کام کرتے ہیں اس کے بھی یہی سسٹمز ہوں گے، یہی طریقہ ہوگا۔ جس میں 1,00,000 لوگ کام کرتے ہیں اس کا بھی یہی ہوگا، اور جس میں 100 کرتے ہیں اس کا بھی یہی ہوگا۔ تو اصل میں یہ ایریا ہے جو کرٹیکل ہے، جس پہ کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو یورپ وغیرہ کے ملک تھے، وہ ایک تو شروع سے ذرا ان کا معاملہ ذرا یوں کہہ لیجئے کہ نکلتے نکلاتے تھے، جیسے ان کے اصل میں تو اکنامک کمپلشنز ہوتی ہیں ہمیشہ سے۔ یورپ کے ملک چھوٹے تھے، ریسورسز نہیں تھے کوئی خاص وہاں پہ، اس لیے ان کی مجبوری تھی۔ تو ان کے سیلرز نکلے، انہوں نے ادھر ادھر دنیا دیکھی، کچھ کاروبار کیا، کچھ لوٹ مار کی، بہرحال انہوں نے کچھ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ فرما لی انہوں نے۔ پھر جب سویلائزیشن آ گئی اور بزنسز میں آ گئے، تو یورپ کی کنٹریز تو سارے ٹائنی ہی تھے نا، بے شک بہت بڑی پاپولیشنز نہیں تھی، تو وہاں رہتے ہوئے صرف وہاں بزنس کرنا تو کسی خاص کمال نہیں ہو سکتا تھا، اس میں تو کوئی اس کا سکیل ہی نہ بنتا۔ اب سویڈن یا اگر نوکیا فن لینڈ سے ہے یا تھا، اگر نوکیا صرف فن لینڈ میں آپریٹ کرتا رہتا اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتا تو وہ تو کبھی کہیں نہیں پہنچتے۔ وہ تو فن لینڈ میں شاید چند $1,000 کا بزنس کر کے فوت ہو جاتے وہ تو، لیکن وہ ان کی یہ مجبوری تھی یورپین کمپنیز کی کہ وہ دنیا بھر میں نکلے، اور انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کے اپنے بزنسز کو جمانے کی کوشش کی، سیم بزنس کو۔ یعنی نوکیا فن لینڈ سے شروع ہوا اور پھر ساری دنیا میں پھیل گیا، اور اسی طرح سے بے شمار بزنس ہیں۔ سویڈن سے نکلے، کوئی سوئٹزرلینڈ سے نکلے، اور جرمنی سے نکلے۔ جرمنی تو ریلیٹیولی لارجر کنٹری ہے، بیلجیم سے نکلے۔ اب یہ چاکلیٹس اور سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں اور بے شمار اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہاں پہ تو ان کا کوئی اتنا بزنس ہو نہیں سکتا کبھی بھی۔ سو اٹ از بیکاز دے گرو آل اوور دا ورلڈ۔ نیسلے اتنا بڑا برانڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اگر صرف اپنے ملک تک ہی رہتا ہے، سوئٹزرلینڈ تک، تو پھر تو کہیں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ فرق ہے پاکستانی انٹرپرینیورز میں یا تھرڈ ورلڈ جو ہم سو کالڈ ہو گئے ہیں اب، یا ڈیولپنگ ورلڈ جو ہیں، ان کے انٹرپرینیورز میں اور ان انٹرپرینیورز میں۔ اچھا، اب چونکہ یورپ والے شروع سے ان کی مجبوری تھی، ان کو پتہ تھا کہ اپنے ملک ان کے لیے بہت ناکافی ہے، تو انہوں نے تو نکلنا ہی تھا، لہٰذا انہوں نے پھر ان پروسیسز کو، ہائرارکیز کو اور رپورٹنگ سسٹمز کو بہت ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور وہ مستقل اس پہ کام کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی 100 سال لگا کے، 150 سال لگا کے ان سسٹمز کو انہوں نے بہت حد تک بہت ایفیشینٹ کر لیا ہے۔ پرفیکٹ کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو بہت ایفیشینٹ کر لیا ہے۔ تو اب ایک ہیڈ کوارٹر کسی کا اگر بازل میں ہے اور سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں سے وہ پوری دنیا کنٹرول کرتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب تو خیر ذرائع کمیونیکیشن کے بہت ہیں، لیکن جب نہیں بھی تھے، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب موبائل فون نہیں تھا، لیکن لینڈ لائن تھی، پھر فیکس شروع ہو گئی تھی، اس سے پہلے فیکس بھی نہیں تھی،
ٹیلیکس کا سسٹم کچھ چل رہا تھا، چلیے لیٹرز آ جا رہے تھے، میل چل رہی تھی، میل تو بہت پرانی ہے نا، تو لفافوں میں کاغذ ہی جا رہے تھے، کچھ بھی تھا، لیکن چل رہا تھا، رپورٹنگ بھی چل رہی تھی، انفارمیشن بھی چل رہی تھی، پیریوڈیکلی کوئی نہ کوئی ٹریول بھی کر لیتا تھا اور وہ جا کے فرسٹ ہینڈ دیکھ بھی لیتا تھا۔ پاکستانی بزنسز اس معاملے میں بہت کمزور رہے ہیں۔ ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ انڈیا میں ہیں ان کی پرفارمنس ہم سے بہت بہتر ہے۔ بے شمار انڈین کمپنیز ہیں جو ملک سے نکلی ہوئی ہیں اور وہ بہت سارے ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ مجھے ٹریولنگ میں بہت لوگ ملے ہیں۔ ایک صاحب مجھے ملے آن این افریقن ایئرپورٹ، تو ہی واز اے ینگ انڈین۔ میں نے پوچھا اسے کیا کام کرتے ہیں، اس نے بتایا جی میں ایک کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں اور ہماری کمپنی یہ کرتی ہے کہ اس پورے ریجن سے کیشیو خریدتی ہے، کاجو، یعنی جتنا کاجو پروڈیوس ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بڑا سے بڑا بلک وہ خرید لیں اور پھر اس کو وہ لے جاتے ہیں اپنے ویئر ہاؤسز میں، انڈیا میں یا دبئی میں جہاں بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اس کو ری پیک کر کے اپنے نام سے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب وہ چھوٹے کنٹریز ہیں، ان کی یہ بیچاروں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکسپورٹ کر سکیں، وہ ان کو بیچ دیتے ہیں، اور اس طرح کے کام انڈین کمپنیز بہت کر رہی ہیں ہر سیکٹر میں۔ آئی ٹی ان کا اسٹرانگ ہے، بے شمار ان کی ایکسپورٹ ہے، فارماسیوٹیکل بے شمار ایکسپورٹ ہے ان کی، 40% یعنی 40% جنرک دوائیاں جو امریکہ میں بکتی ہیں وہ انڈیا کی ہیں، اور انڈیا جو یو ایس کی مارکیٹ ہے وہ بے شمار بڑی ہے، وہ یعنی بلینز آف ڈالرز کے حساب سے کوئی اس وقت کوئی 500-550 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے، اس میں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انڈیا کتنا بڑا حصہ لے سکتا ہے اور لے رہا ہے ایکچولی۔ اور اسی طرح سے ہمارا بزنس جو ہم نے بزنس ایکسپورٹ کیا ہے، ہم نے بزنس ایکسپینڈ نہیں کیا۔ یعنی ایک سیالکوٹ کا بیٹھا ہوا ایک آدمی جو فٹ بال بنا رہا تھا، جو سرجیکل گڈز بنا رہا تھا، چونکہ اس کی کوالٹی بڑی اچھی تھی، اور وہ اس بنیاد پہ اس نے اپنے بائر ڈھونڈ لیے یورپ میں، جرمنی میں اور یورپ کے کنٹریز میں اور امریکہ میں، اور وہ یہاں سے صرف گڈز ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس نے یعنی اپنی کمپنی ایکسپورٹ نہیں کی، اس نے کوئی آفس نیو یارک میں نہیں بنایا یا لنڈن میں نہیں بنایا اس نے۔ اسی طرح سے یہاں سے ٹیکسٹائل بے شمار ایکسپورٹ ہوتی ہے، اب بھی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، آلدو کہیں اس میں ڈکلائن چلتا رہتا ہے۔ کسی ٹیکسٹائل کمپنی نے باہر جا کے یونٹ نہیں لگایا، یہ تو مجبوراً پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب زیادہ حالات خراب تھے تو بنگلہ دیش جا کے کچھ لوگوں نے یونٹس لگا لیے، وچ از بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہو، لیکن ایز سچ پاکستانی بزنس مین بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں کہ یہ کہیں باہر جا کے کوئی ایکٹیویٹی کریں، یہ اپنے ملک میں ہی گم ہیں۔ حالانکہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہماری بھی بڑی پاپولیشن ہے اور بزنس کا ایک سائز یہاں بھی بن جاتا ہے، لیکن ہم بہرحال ایک چھوٹا ملک ہے نا ایز کمپیئر ٹو دی دنیا، تو دنیا تو بہت بڑی ہے، اور اگر آپ کا حوصلہ ہو اور آپ نکلنا چاہیں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اور جو نکلا ہے، اور ہمارے سامنے سینکڑوں ہزاروں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا بزنس کر کے، اور ہم بہرحال نہیں نکلے پاکستان سے۔ ہم اس لیے نہیں نکلے کہ ایک تو ہم آج تک پروسیسز ڈیفائن نہیں کر پائے ٹھیک طریقے سے کہ ہمارے پروسیسز کیا ہوں گے، اور دوسرا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ڈیلیگیشن نہیں کر پائے، یعنی ہم ہائرارکی نہیں بنا پائے، ہم رسپانسبلٹیز نہیں دے پائے۔ یہ نہیں کہ ہم فکس نہیں کر پائے، ہم کر سکتے ہیں، کہ کیا بھی ہے ہم نے، لیکن ہم ڈیلیگیشن نہیں کر پائے۔ میں بہت ساری آرگنائزیشنز کو پرسنلی بھی جانتا ہوں جو بڑے اسکیل پہ کام کر رہی ہیں، یعنی ان کا بلینز کا، اربوں روپے کا بزنس ہے، ان کا ڈیلیگیشن نہیں ہے۔ جو انٹرپرینور ہے وہ آج بھی سارا وقت بیٹھا رہتا ہے اور سارے فیصلے وہ خود کرتا ہے، وہ 2 روپے کے واؤچر پہ بھی وہی سائن کرتا ہے اور 2 کروڑ کے واؤچر پہ بھی وہی سائن کرتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی کمپنیز کہیں نہیں نکل سکیں، اور ابھی بظاہر کوئی آثار بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں نکلیں گے، کیونکہ ہماری پروسیسز ہم نے ڈیفائن نہیں کیے، ہم نے رسپانسبلٹیز فکس تو کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نے ذمہ داری نہیں دی، ڈیلیگیشن نہیں کی، اور ہم نے رپورٹنگ کے سسٹمز نہیں بنائے جن سے ہمیں پراپرلی انفارمیشن آتی رہے دور سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی پاکستان میں بھی جو مختلف لوکیشنز پہ کام ہوتا ہے اس کی بھی رپورٹنگ ہمارے ہاں ایک چیلنج ہی رہتی ہے، اور ہمارے یہاں سوال جواب ہی چلتے رہتے ہیں، اور کئی کمپنیز کو میں اور بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں
جو مسٹیریس شاپر ٹائپ لوگ جیسے ہوتے ہیں کہ وہ انانیمسلی گمنام طریقے سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں نکل آئے کبھی وہاں برآمد ہو گئے، اور وہ جا کے بغیر لوگوں کو خبر دیے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک طرح سے ایک یوں کہہ لیجیے جاسوسی کا ایک نظام ہے جو بنانے کی کوشش ہے کہ اس سے کچھ خبر مل جائے، یعنی جو پراپر رپورٹنگ سسٹم ہے نہ وہ ہم نے بنایا ہے اور نہ ہم اس پہ کوئی خاص، چونکہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے تو وہ جیسا بھی ہے اس پہ ہمیں کوئی خاص یقین بھی نہیں ہے، یعنی ہم بنانا اس لیے بھی نہیں، اس پہ ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام نہیں کیا کہ ہمیں اس طرح کے سسٹم پہ یقین نہیں ہے کہ یہ ڈیلیور کرے گا یا یہ صحیح انفارمیشن آئے گی۔ سو یہ پھر وہ سٹیج ہے جو ایک کائنڈ آف آن گوئنگ سٹیج ہے بزنس کی۔ تو اگر میں سم اپ کروں تو فرسٹ سٹیج وہ ہے جہاں پہ کوئی کمپنی شروع کرتی ہے، کوئی انڈیویجول شروع کرتا ہے کمرشل ایکٹیویٹی، بڑی محنت کرتا ہے رات دن اور اندھا دھند محنت کرتا ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ اس میں کہ وہ اپنے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اس کام کے لیے، پھر اللہ کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے اور اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور وہ اس کا بزنس آہستہ آہستہ جم جاتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے۔ اب ایک چوائس لوگوں کے پاس یہ ہے کہ بس اس پہ خوش رہیں اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارتے رہیں، آگے دیکھیں گے جب وہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ اس بزنس کو مناسب وقت پہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر لیں۔ جن نے کر لیا وہ بڑے کامیابی اللہ نے ان کو عطا کر دی، جنہوں نے نہیں کیا وہ بہرحال کچھ گم ہو گئے، کچھ چل رہے ہیں، کچھ اچھے حال میں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ سٹیج 2 ہے کہ ایک بگننگ ہے، دوسری پھر گروتھس ہے، اور تیسری پھر یوں کہہ لیجئے کہ باقاعدہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں آپ ایک پوری آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں اور وہ پھر اپنے حساب سے چلتی رہتی ہے۔ پھر جو انٹرپرینور ہے اس کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی اس بزنس کو چلانے کے لیے۔ اگر آپ نے بل گیٹس کی کتاب پڑھی ہے، ایک ہی لکھی ہے اس نے، بزنس ایٹ دی اسپیڈ آف تھاٹ، اس میں اس نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے۔ ہی واز، اب تو خیر اس کا مائکروسافٹ میں اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس وقت ہی واز دی چیئرمین، اور اسٹیو بالمر آلریڈی چیف ایگزیکٹو ہو چکے تھے، سی ای او ہو چکے تھے۔ تو وہ بل گیٹس لکھتے ہیں کہ باقی سارے کام تو وہ کر رہا تھا ظاہر، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس میں کچھ کرنے کی، ایک کام ایسا تھا جو میں کرتا تھا اور میں ہی کر سکتا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ میں اس کی ایکسپینس اسٹیٹمنٹ اپروو کرتا تھا۔ ٹل somebody told me what a stupid thing I was doing، کہ اس نے کہا آپ ایک پالیسی کیوں نہیں بناتے ان کے لیے، باقی تو سب کے لیے بنی ہوئی ہے، ایک پالیسی بنا دیں ان کے لیے، if it is within the policy کہ ان کی یہ انٹائٹلمنٹس ہیں اور وہ یہ چارج کر رہے ہیں تو کسی کو اپروو کرنے کی ضرورت نہیں، اٹ از آٹومیٹیکلی اپرووڈ ایز پر پالیسی۔ اور اگر کوئی اس سے ایکسیپشن ہوگی، کوئی اس سے کچھ چینج ہو جائے گا، کچھ ہوگا تو پھر وہ چیز آ جائے گی، ورنہ چانسز یہ ہیں کہ شاید سال بھر میں شاید ہی کبھی کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہوگی یا آئے گی اگر آپ یہ سسٹم کر دیں۔ سو دین مطلب بل گیٹس کے لیول کا آدمی کہہ رہا ہے کہ دین آئی ریئلائز، اور میں نے پھر اس کو بند کر دیا یہ کام کرنا۔ تو اتنے بڑے لیول پہ بھی لوگ جا کے بعض اوقات چھوٹی سی کسی چیز پہ ہو سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں دماغی طور پہ سٹک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو خیر ذرا بہت کم لیول پہ ہیں نا، بہت ہمارے بزنسز کا سائز اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ سٹیج ہے، اور اس سٹیج میں کرٹیکل چیز ہے ڈیلیگیشن، کیونکہ پروسیسز، ہائرارکی اور رپورٹنگ، ان سب کی بنیاد ڈیلیگیشن ہے۔ اور ڈیلیگیشن یہ ہے کہ آپ نے کسی پہ ذمہ داری ڈال دی اور پھر اس کو اس کے مطابق اتھارٹی دے دی کہ جی یہ کام آپ کریں گے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو جو ریلیونٹ اختیارات چاہیے وہ یہ ہیں، اور یہ آپ کو ساتھ ہی مل رہے ہیں، یہ ڈیلیگیشن ہے۔ ڈیلیگیشن ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے دونوں لحاظ سے، یعنی کام کرنے کے لحاظ سے پازیٹیولی بھی، اور ہارٹ برن کے لحاظ سے بھی کہ بڑے لوگوں کے اس پہ دکھ ہے کہ ڈیلیگیشن اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ سو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، ہم صرف ڈیلیگیشن پہ پھر بات کریں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے آرگنائزیشن کا کہ آرگنائزیشن بن نہیں سکتی اور چل نہیں سکتی ڈیلیگیشن کے بغیر، تو پھر ڈیلیگیشن کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔